میں وقت جدید کی بات میں ہے کہ حضرت مسلم تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ تاریخ میں خطبہ شاپ فرمایا، یہ جو ایک تاثر چلا آ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو ملزمین ہوں گے وقف کریں گے ان کا ڈائریکٹ میرے ساتھ رابطہ ہوگا اور وہ میری ہدایات کام کریں گے، اور دور دراز علاقوں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں وہ ایک خدا رسیدہ انسان بنیں گے. یہ ایک تاثر ہے مجھے جیسے ہے کہ اس واقعہ کے یہ کب ہوئی تھی قریب 58 میں، 57 کے اندر کی غالباً ہوئی تھی. ہاں میں بھی کہتا ہوں 57 کے آخر پر. اور اس کے بعد حضرت مسلم آؤ کتنے زندہ رہے ہیں؟ 65. پھر آپ نے کیوں ایسا نہیں کیا جس سے آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ایک تحریک چلائی جاتی ہے تو آغاز میں عام نگرانی سے بڑھ کر نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور براہ راست نگرانی اس لیے ضروری ہے تاکہ جماعت میں وہ تحریک اس طرح متعارف ہو جائے جس طرح خلیفہ وقت متعارف کرنا چاہتا ہے، جو اس کی اپنی خواہش، اپنی اس پہ توقعات ہیں، ان کو اپنے سامنے چلائے اور دکھا دے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے. اور مسلم عود میں شروع میں اس حد تک تو دلچسپی لی کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے تو اس وقت باقاعدہ تفصیل سے اس کی رپورٹیں منگوایا کرتے تھے، اور بعض اوقات براہ راست معلمین کو بھی ہدایات پہنچا دیا کرتے تھے. ملنے کے لیے آئے ہیں تو ہدایت جاری فرما دی، اور معلمین نے پھر آگے بتا دیا مرکز کو کہ یہ دوسرے ملک کی طرف سے ہدایت ملی ہے. تو اس سے زیادہ تو ناممکن تھا آپ کے لیے وہ بوجھ اٹھانا. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ سارا چارج براہ راست سنبھال لیا ہو فیض کا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اور جب نہیں ہوا تو اس خطبے کے تاثرات کے مطابق دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو خواہش تھی مگر مجبوری سے پوری نہیں کر سکے، یا اس خواہش کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ناظم و خلیج کی طرح سارے کام خود سنبھال رہے ہیں، بلکہ نسبتاً زیادہ ذاتی نگرانی کا ایک ادعا تھا، ایک خواہش تھی جس سے آپ نے جس حد تک ہو سکا پورا کیا. سمجھے؟ باقی ولی اللہ بنانا تو کسی کا کام نہیں ہے سوائے اللہ کے. ولی اللہ بنانے کی کوشش کرنا تو جاری رہتی ہے، اور ولی خدائی بناتا ہے، آپ بنا کے نہیں پیش کر سکتے. ان واقفین میں سے جو ہمارے پاس آئے کئی ایسے تھے جن کے مطابق انسان جہاں تک انسانی علم کام کرتا ہے کہہ سکتا تھا کہ ولی اللہ ہے. ان کا وقف ہو جانا، ان کا بے لوث میدان میں چلے جانا، ان کا دعائیں کرنا، ان کی کوششوں کو غیر معمولی پھل ان کی نیکی کی وجہ سے لگنا، اور ان دعاؤں کے پورا ہونے کا میں بھی گواہ ہوں کس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے بعضوں کو کشوف ہوئے، وہ پورے ہوئے، بعضوں کو رخصتی وغیرہ آتی تھیں. تو یہ نہیں کہ وہ خالی سی تحریک اس سے، مگر وقف کے شوق میں بہت سے نوجوان آئے جو خیر بھی نہیں سکے، جو عیب بھی پورا نہیں کر سکے، بکھر گئے، بعض بوجھ نہیں اٹھا سکے، اور بعض جیسا بھی تھا وفاداری سے آخر تک قائم رہے. تو ان کے مرتبہ اللہ کے پاس ہے، مگر جو ولی اللہ کا تصور ہے مسلم نے پیش فرمایا تھا وہ پوری طرح اس تحریک کے ہر فرد پر، ہر ممبر پر صادق نہیں آتا. میرے علم میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ کئی میں نے ایسا بیان کیا کہ نفس کے بیمار تھے جو شریر کے طور پر باہر نکالے گئے. تو اولیاء کیسے بن سکتے ہیں؟ اولیاء تو آپ بنا ہی نہیں سکتے. اولیاء اللہ بنانا اللہ کا کام ہے. خلیفہ وقت اتنا کام ہے کہ تحریک کرے اور توجہ دلائے، اور وقف خلیج کا کام تھا کہ ان کی نیکی ان کے تقویٰ پر نظر رکھے بجائے اس کے کہ نہ صرف ظاہری علم پر زور دے. سمجھے؟ ظہور مہدی آخر زمان